مسلم ورلڈ کے معزز دوستوں، میں ہوں زاہد اور آپ سننے اور دیکھنے والوں کو خوش آمدید۔ آج کا مضمون ہے حضرت دانیال علیہ السلام کا قصہ۔ بخت نصر نے ایک خواب دیکھا اور بھول گیا کہ کیا خواب دیکھا تھا، مگر خواب تھا ہیبت ناک، اس لیے الجھن میں تھا۔ اس نے درباریوں سے کہا، مجھے خواب کی تعبیر بتلاؤ۔ پوچھا، خواب کیا تھا؟ کہنے لگا، خواب تو میں بھول گیا۔ درباریوں نے کہا، پھر تعبیر کیسے بتلائیں؟ کہنے لگا، میں لاکھوں تم پر خرچ کر رہا ہوں، تم جو غیب کے دعوے دار ہو میرا ایک خواب نہیں بتلا سکتے۔ 3 دن کی مہلت ہے، اگر خواب اور تعبیر نہ بتلائی تو پورے خاندان کو تہس نہس کر دوں گا۔ یہ سارے پریشان ہو گئے۔ خیر، بات پھیلتے پھیلتے جیل تک پہنچی اور حضرت دانیال علیہ السلام کو بھی اس کا علم ہوا، تو آپ نے جیلر سے کہا کہ تو بادشاہ سے جا کر کہہ کہ میرے قیدیوں میں سے ایک شخص تیرے خواب اور تعبیر دونوں کو جانتا ہے۔ اس میں تیرا فائدہ یہ ہوگا کہ تیری بات سے خوش ہو کر بادشاہ تیرا عہدہ بڑھا دے گا اور مجھے رہائی مل جائے گی۔ جیلر بہت خوش ہوا اور بادشاہ کو اطلاع دی۔ بادشاہ نے فوراً بلانے کا حکم دیا۔ چنانچہ حضرت دانیال علیہ السلام شاہی لباس میں جیل سے دربار پہنچے۔ بخت نصر نے کہا کہ آپ نے میرے دربار کے ادب کا خیال نہیں کیا اور مجھے سجدہ کر کے داخل نہیں ہوئے۔ حضرت دانیال علیہ السلام نے فرمایا، میں نے عمدہ سجدہ نہیں کیا، اس لیے کہ میں سجدہ کر لیتا تو تیرا بھی نقصان ہوتا اور میرا بھی۔ وہ اس طرح کی اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک علم دیا ہے، اسی علم میں سے میں تیرے خواب کی تعبیر بتلاتا ہوں۔ اگر میں تجھے سجدہ کر لیتا تو میرا علم چھین لیا جاتا اور میں علم سے محروم ہو جاتا، اور تو خواب اور اس کی تعبیر سے۔ بخت نصر جواب سے حیران ہوا اور کہا کہ ایسا دانشمند آدمی میں نے نہیں دیکھا۔ پھر حضرت دانیال علیہ السلام نے فرمایا کہ خواب یہ تھا کہ آسمان اور زمین کے درمیان ایک عظیم الشان بت ہے، جس کا سر آسمان پر اور پاؤں زمین پر لگے ہیں۔ ایک مونڈھا مشرق میں اور دوسرا مغرب میں، پوری فضا اس سے گھری ہوئی ہے۔ تو اس کو حیرانی سے دیکھ رہا ہے کہ کتنا خوبصورت بت ہے، اور اس بت کی شان یہ ہے کہ چہرہ اس کا سونے کا ہے اور سینہ چاندی کا اور پیٹ پیتل کا، رانیں تانبے کی اور پنڈلیاں لوہے اور سیسے کی اور پاؤں مٹی کے ہیں۔ ہر دھات الگ الگ چمک رہی ہے۔ سونا سب سے زیادہ قیمتی اس لیے کہ سب سے اوپر ہے، پھر اسی ترتیب سے بقیہ اشیاء۔ تو ابھی اسی حیرت میں تھا کہ آسمان سے ایک پتھر اس زور سے اس بت کے سر پر آ کر گرا کہ بت چکنا چور ہو گیا، اور جتنی دھاتیں تھیں سب مل کر ایک جان ہو گئی۔ پھر تو نے دیکھا کہ وہ پتھر پھیلنا شروع ہوا اور ساری فضا میں پھیل گیا جہاں تک وہ بت پھیلا تھا۔ اس پر تیری آنکھ کھل گئی۔ بخت نصر نے قسمیہ بیان کیا کہ بالکل میرا یہی خواب تھا، نہ ذرہ برابر کم نہ ذرہ برابر زیادہ۔ حضرت دانیال علیہ السلام نے فرمایا، اب تعبیر سن۔ بت تو دنیا کی قومیں ہیں، سونا عراقی قوم ہے جس میں سب سے پہلے تمدن آیا۔ یہ تو تیری قوم ہے جو اعلیٰ تمدن کی وجہ سے سونے کی طرح چمک رہی ہے۔ تیرے بعد دوسری قوم آئے گی جو تیرے بیٹے کی ہوگی، وہ چاندی کی طرح ہوگی، اور پیتل زرد رنگ کی قومیں ہیں جیسے چینی اور جاپانی، اور تانبا یا سرخ اقوام ہیں جیسے عربی، حجازی، شامی، اور لوہا یا کالی قومیں ہیں جیسا حبشی، اور مٹی یا 2 ملکہ پیدا ہوگی جو بہت کمزور حالت میں ہوگی۔ ان کی قوم کو کمزور دکھایا تو نے دنیا کی قومیں کی اونچ نیچ کو دیکھا، کوئی کہتی ہے میں سونے کی ہوں، کوئی کہتی ہے میں چاندی ہوں۔ اسی طرح دنیا میں کبر اور عصبیت کا دورہ تھا۔ اچانک پتھر گرا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین تھا جس نے آ کر دنیا کی قومیتوں کے اوپر ضرب لگائی اور سب کو یکساں کر دیا۔ اس کے بعد پتھر کا پھیلنا دیکھا۔ یہ دین اسلام کی اشاعت ہے کہ یہ دین عالم میں پھیل کر رہے گا۔ یہ تیرے خواب کی تعبیر ہے۔ بخت نصر نے ہاتھ چوم لیے اور کہا کہ اتنا عقل مند آدمی دنیا میں نے نہیں دیکھا، اور حکم جاری کیا کہ میری سلطنت کا کوئی کام آپ کے مشورے کے بغیر جاری نہ ہوگا۔ دوستو، ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کیجئے، فیس بک اور واٹس ایپ پر اپنے دیگر دوستوں کے ساتھ شیئر کرتے ہوئے ہماری حوصلہ افزائی کیجئے، اور کمنٹ باکس میں ہمیں اپنی قیمتی تجاویز سے ضرور آگاہ رکھیے گا۔ ہماری اگلی ویڈیو آنے تک ہمارا، آپ کا اور سب کا اللہ نگہدار۔